نستعين به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باغز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ اللہ رتبہ ہے اتنا بڑا صدیق کا اللہ اللہ رتبہ ہے اتنا بڑا صدیق کا مصطفیٰ ہے صدیق کے اور خدا صدیق کا مصطفیٰ ہے صدیق کے اور خدا صدیق کا اسے سے بڑھ کر اور کیا ہو عشق کی مقبولیت اسے سے بڑھ کر اور کیا ہو عشق کی مقبولیت یار کے پہلا میں ہی مدفن بنا صدیق کا تعظیم و تشریف انتہائی واجب الاحترام عقیدت و محبت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد تمام دوست احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی مرتبہ حاضرین و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے آج رب ذوالجلال نے ہمیں اس عظیم رونق بری سعادتوں میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب ذوالجلال جو عنوان لے کر آپ احباب کے سامنے حاضر ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور آپ احباب کو سن کر عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس آیات مبارکہ سے بالخصوص حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے کہ وہ شخص جو اپنا مال پیش کرتا ہے اس نیت سے کہ اس کا مال پاک ہو جائے اور رب قبول فرما لے۔ حضرات محترم سامعین حضرات، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم سنی حنفی بریلوی ہیں، ہمارا شروع سے لے کر آخر تک سلفاً خلفاً یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے نزدیک
بزرگ ترین شخصیت کون سی ہے؟ وہ بزرگ ترین شخصیت ہے کہ جو ہم میں سے زیادہ متقی پرہیزگار شب زندہ دار بندہ ہے، وہ ہمارے نزدیک اس بندے کی قدر ہے، ویلیو ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے، شب زندہ دار ہے، اپنا مال پیش کرتا ہے اس نیت سے کہ رب قبول فرما لے اور مال پاک ہو جائے۔ حضرات محتشم سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ایک مقام پہ ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ اب لفظ اتقا کے اوپر صرف اور صرف میرے امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام قبلہ دل و جان، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت، ماہی سنت، حامی بدعت، عالم شریعت و طریقت و باعث خیر و برکت، حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری الشام امام احمد رضا خان مجدد دین و ملت نے ایک عربی کے اندر پوری کتاب لکھ دی اور فرمایا اللہ نے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کا جو خطاب فرمایا ہے وہ خطاب کسی اور شخصیت کے بارے میں نہیں بلکہ ابوبکر صدیق کے بارے میں فرمایا ہے۔ اگر آپ توجہ فرمائیں تو اس آیات مبارکہ سے اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے ہم ہزاروں دلائل پیش کر سکتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے یہ جو صرف خطاب فرمایا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کا نام لے کے رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، اور آپ کی ذات وہ ہے کہ جس کا براہ راست مدینے کے تاجدار، نبیوں کے سلطان، میرے اور تیرے آقا امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں میں نے سب کے احسانات اتار دیے ہیں، یاد رکھو ابوبکر صدیق وہ ہے کہ جس کے احسانات میرے اوپر اب بھی موجود ہیں۔ فرمایا میں نے سب کے احسانات اتار دیے ہیں، اگر کسی کے احسانات میرے اوپر ہیں تو اس کو زمانہ ابوبکر صدیق کہتا ہے۔ اور میں آپ احباب کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جب اسلام ابتدا اسلام کی ہوئی، ابھی اعلان نبوت میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا، ابھی شروع ابتدا کے اندر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب مدینے کے تاجدار مکے کی گلیوں سے گزرے، جب مکے کی گلیوں میں سرکار گزر رہے ہیں کافروں نے حملہ کر دیا۔ جب حملہ کیا سرکار کے اوپر، آپ توجہ کریں، میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ جو نبیوں کے تاجدار ہیں، مدینے کے سلطان ہیں، کافروں نے حملہ کر دیا، مکے کے مشرکوں نے حملہ کر دیا، مکے کے بڑے بڑے سرداروں نے حملہ کر دیا۔ اب بہت سے صحابہ ایمان لے آئے تھے مگر اعلان نہیں کیا، پوشیدہ ایمان ہے، ابھی چھپا کر رکھا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام لیں تو دل میں ٹھنڈک پڑتی ہے اور سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کافروں نے حملہ کر دیا۔ اب کوئی بھی آگے نہیں بڑھتا، حضرت مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ میں
دیکھ رہا تھا کہ کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا، جب حملہ کیا تو ابو بکر صدیق دوڑے اور کمانڈو ایکشن کر کے آپ نے فوراً اس چیز کا بدلہ لیا اور فرمایا ظالموں شرم کرو، یہ مدینے کے تاجدار ہیں اور نبیوں کے سلطان ہیں۔ اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ آج اس پرفتن دور کے اندر، آج کے اس مادہ پرستی دور کے اندر، نفسہ نفسی کے عالم کے اندر ہر بندے کو اپنے خواہشات کی، اپنے معاملات کی فکر ہے۔ میں بندہ ناچیز آپ احباب کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حالیہ پچھلے دنوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی گئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی پہ بکواس کیا گیا۔ حضرات آپ توجہ کریں، کتنے پیروں نے اس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا ہے، کتنے مولویوں نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے۔ اگر اس مسئلے کو لے کر نکلا ہے تو اس کو زمانہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کہتا ہے، اور ہم نے کسی کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم کسی سے پیار کرتے ہیں، الحب للہ والبغض فی اللہ، ہم کسی سے محبت بھی کرتے ہیں تو رب کی وجہ سے، اگر نفرت کرتے ہیں تو رب کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں۔ حضرات محتشم سامعین حضرات، ایک مسئلہ آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی اور فرشتے معصوم عن الخطا ہیں۔ کیا ہے؟ معصوم عن الخطا۔ آپ احباب کو پتہ ہونا چاہیے، جیسے میں کسی کو ہٹ نہیں کرتا، جیسے اہل تشیع حضرات ان کے مسلک کے اندر انبیاء اور فرشتے ان سے بڑھا کر آل بیت کو بیان کیا جاتا ہے، اور ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ لفظ تطہیر کا معنی جیسے پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ گولڑوی، آپ نے اپنی کتاب تصفیہ ما بین سنی و شیعہ کے اندر آپ نے اس عبارت کو نقل فرمایا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ نبی اور فرشتے معصوم عن الخطا ہیں، یعنی ان کے علاوہ معصوم کوئی نہیں ہے۔ اور انسانوں میں سے صحابہ، تابعی، تبع تابعی، ائمہ مجتہدین، تمام اسلاف کوئی معصوم نہیں ہے بلکہ محفوظ عن الخطا ہے۔ کیا ہے؟ علماء موجود ہیں، نبی اور فرشتے معصوم عن الخطا ہیں، صحابہ اہل بیت محفوظ عن الخطا ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ نبی اور فرشتے ان سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی، کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ وہ معصوم عن الخطا ہے۔ تو سمجھ آ رہی نہیں؟ کسی بندے کو نہ آئے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ یعنی معصوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ رب جو کہتا ہے وہی وہ کرتا ہے، اس کے علاوہ وہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا۔ معصوم عن الخطا۔ اب محفوظ عن الخطا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کی چادر سے ان کو محفوظ رکھتا ہے۔ اگر کوئی خطا، یہ نہیں کہ خطا ہو نہیں سکتی، اگر ہو بھی جائے رب اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ کیا کرتا ہے اللہ؟ معاف فرما دے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راکیہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آج لوگ کہتے ہیں باغ کھا لیا ابو بکر صدیق نے۔ میں کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں، یہ بات سنا کر میں یہ بات سناؤں تو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ ابو بکر صدیق وہ ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سرکار نے فرمایا کہ سارے صحابہ اپنے اپنے گھر چلے جائیں اور جا کر اپنے توفیق کے مطابق مال لے کر آئیں، قربان جاؤں سارے صحابہ پہ، سارے اپنے اپنے گھروں میں گئے، اپنی توفیق کے مطابق لا کر مال سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ جب پیش کر دیا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ سے زیادہ مال لے کر آئے تھے۔ جب پیش کر دیا سرکار کی بارگاہ میں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی مال لے آئے،
اب جب مال لے کر آئے تو سرکار کا سوال دیکھو، سرکار فرماتے ہیں فاروق اعظم تم کتنا لے کر آئے، عثمان آپ کتنا لے کر آئے، علی آپ کتنا لے کر آئے، طلحہ تم کتنا لے کر آئے، پیارے زبیر آپ کتنا، یا رسول اللہ اتنا مال لے کر آیا ہوں۔ فرمایا فلاں صحابی کتنا لے کر آئے ہو، عرض کی یا رسول اللہ اتنا مال لے کر آیا ہوں۔ اب سارے صحابہ سے میرے اور آپ کے آقا سوال کرتے ہیں فلاں صحابی کتنا لائے ہو، یا رسول اللہ اتنا۔ ابو بکر صدیق کی باری آئی، فرمایا صدیق گھر پہ کیا چھوڑا ہے، صدیق گھر پہ کیا چھوڑ کے آئے ہو، کہا یا رسول اللہ گھر پہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ پتہ چلا کہ فرمایا ابو بکر صدیق جب گھر گئے تو دیواروں پہ ہاتھ مارتے تھے کہ کوئی ایسی سوئی بھی نہ رہ جائے کہ سرکار نے مانگی ہو تو سوئی گھر پہ رہ جائے۔ فرمایا میں تو سارا کچھ ہی سرکار پہ قربان کرنے کے لیے لے آیا ہوں۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میری 3 خواہشات ہیں، پہلی یہ کہ میری جان مدینے کے تاجدار کی قدموں پہ قربان ہو جائے، دوسری فرمایا میری خواہش یہ ہے کہ آنکھیں میری ہوں، چہرہ بددعا کا ہو، صدیق دیکھتا رہے پوری زندگی صدیق اس پہ راضی ہے، اور فرمایا میری بیٹی سرکار کے نکاح میں چلی جائے، یہ بھی صدیق کی خواہش ہے۔ حضرات محتشم سامعین حضرات، آخر میں اس ہستی کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں اصول برکت کے لیے، جس کو زمانہ شیر خدا کہتا ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ فرمایا من کنتم مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ فرمایا حب علی ان عبادہ، علی سے محبت کرنا بھی عبادت ہے، النظر الی وجہ علی ان عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ آج ہمارا سوال یہ ہے، اتنی دیر گزر چکی ہے، آپ کا وصال ہو چکا ہے، تو کیا آپ کے چہرے کو جنہوں نے نہیں دیکھا تو کیا وہ کیسے عبادت حاصل کریں؟ فرمایا اگر وہ عبادت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حضرت علی کے مزار کو دیکھ لیں، رب عبادت عطا فرما دے گا۔ حضرات یہ شان ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی۔ حضرت مولا علی پاک آپ داماد مصطفیٰ ہیں، آپ صحابی رسول ہیں، آپ کو رب ذوالجلال نے بہت بلند مرتبہ مقام عطا فرمایا ہے، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہمارے دل کی دھڑکن ہے۔ جب تک حضرت علی کا آل بیت کا نام ہم نہ لیں ہمارے سینے کو ٹھنڈک ہی نہیں ملتی۔ اور میں بات کر رہا تھا، اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کہ محفوظ عن الخطا اور محفوظ عن الخطا، یعنی صحابہ سے خطا ممکن ہے، اگر ہو جائے تو وہ خطائے اجتہادی ہوتا ہے، یعنی خطا سے مراد گناہ نہیں، عیب نہیں، نقص نہیں، وہ کیا ہوتا ہے خطائے اجتہادی، باعث اجر و ثواب۔ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، سرکار نے فرمایا کہ 2 مجتہد یعنی بڑے ان کا آپس میں اختلاف ہو، یعنی کوئی رائے قائم کرے تو اس رائے میں جس بندے کی رائے ٹھیک ہو اس کو رب 2 اجر عطا فرماتا ہے، اور جس کی رائے یعنی درست نہ ہو اس کو رب پھر بھی 1 اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اب باغ فدق کا جو مسئلہ ہے نا، یہ ایک باغ ہے اور فدق اس جگہ کا نام ہے۔ اب یہ باغ فدق کا کہتے ہیں مطالبہ کیا گیا، دعائیاں دلوائی گئی۔ نبی کی وراثت علم ہوتا ہے، نبی کی وراثت جائیداد۔ ذرا اس گالتے میری پوری تقریر خدا دی قسم نچوڑے، توجہ میری طرف۔ وراثت نبی کی وراثت علم ہوتا ہے، نبی کی وراثت جائیداد۔ سارے بولو ذرا ایک بڑی جائیداد نبی کی وراثت نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ پیو مر جاوے تے میرا لاہور والا پلاٹ بڑے منڈے دے نا تے چھوٹا قادیان والا پلاٹ بڑے منڈے دے نا۔ فرمایا نا
سمجھ لینا جو جھوٹا پلاٹ تقسیم کرے، فرمایا وہ جھوٹا تو ہو سکتا ہے مگر نبی، وہ مرزائی تو ہو سکتا ہے نبی نہیں ہو سکتا، نبی نہیں ہو سکتا۔ سرکار کی وراثت علم ہے، جائیداد 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 نہیں ہے، نبی کی وراثت جائیداد۔ کیا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضرت ابوبکر صدیق سے مطالبہ کرتی؟ جب کیا تو اگر نہ کرتی ہمیں پتہ چلتا کہ نبی کی وراثت علم ہوتا ہے، جائیداد نہیں ہوتی؟ بولو ذرا سارے، پتہ چلتا ہمیں؟ یہ اجتہاد قائم کیا گیا۔ جب آپ نے آ کر باغ فدق کا مطالبہ کیا تو آپ کا مطالبہ کرنا اس نیت سے نہیں کہ میں جو ہے کہ انتشار کروں، حضرات توجہ کریں، آپ کا مطالبہ کرنا اس واسطے تھا کہ میں مطالبہ کروں گی۔ اور ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ سرکار نے فرمایا ہے نبی کی وراثت تو علم ہوتا ہے، نبی کی وراثت جائیداد نہیں ہوتا، تو آپ نے پھر اس کو تسلیم کیا۔ اور لوگ کہتے ہیں ناراض رہی۔ میرا سوال یہ ہے، جب کوئی کہے کہ حضرت فاطمہ ابوبکر صدیق سے ناراض تھی، اس کو پکڑنا اور پکڑ کے کہنا میں تجھے ایک سوال پوچھتا ہوں، بتا، اگر تو جواب دے دے ہم تجھے مان جائیں گے، بتا حضرت فاطمہ کا جنازہ کس ہستی نے پڑھایا ہے؟ تو کبھی جواب نہیں دے گا۔ رب کعبہ کی قسم، اگر کوئی جواب دے گا تو محمد عربی کا غلام دے گا۔ اس سے پوچھنا بتا سیدہ کا جنازہ کس ہستی نے پڑھایا ہے، تو پھر وہ چپ کر جائے گا۔ جب چپ کر جائے تو اسے بتا دینا کہ سیدہ کا جنازہ کسی اور نے نہیں، ابوبکر صدیق نے پڑھایا ہے۔ جس کو سمجھ آئی ہے بولے سبحان اللہ۔ اس کو وہ جنازہ کس نے پڑھایا ہے؟ ابوبکر صدیق نے۔ جب ابوبکر صدیق کھڑے تھے، سب صحابہ کھڑے تھے، حضرت علی کو فرمایا ابوبکر صدیق نے آپ مصلی پہ کھڑے ہو اور امامت فرمائے۔ حضرت علی آپ مسکرانے لگے اور کہنے لگے یعنی ابوبکر، جس کو مدینے کے تاجدار نے ہمارا امام بنایا ہے وہ موجود ہو اور علی آگے کھڑا ہو کر جماعت کرا دے۔ فرمایا نانا علی کو گوارا نہیں ہے، فرمایا آپ آگے تشریف لے آئیں اور مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھائے۔ یہ صحابہ کی محبت تھی۔ حضرات محتشم سامعین حضرات، اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو خدا کے لیے معاف فرما دیں۔ اگر دین کی خاطر اگر کوئی حق بات سن کر کسی کو دکھ ہوا ہو تو وہ اللہ دے فضل و کرم نہ، اس کے لیے تو فقیر ہر دم حاضر ہے۔ اگر دین کی خاطر الحب للہ والبغض فی اللہ، آپ بھی اپنا یہ نظریہ بنائیں، جب کسی سے بغض کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، جب کسی سے محبت کریں تو اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبر و حشر کی منزلیں ہماری آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔